بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm عریض سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عریض ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ابھی چلتے ہیں، ہم نے ناول آج اپنا ناول ہے جو طلب ہے تو ہے نشا، ای بک ہے ریٹن بائی عریض شاہ کی۔ اس کی ہم نے ایپیسوڈ نمبر 8 آج ریڈ کرنی ہے، تو جو لوگ سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلتے ہیں، ہم اپنی قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسپانس اچھا دیں، نہیں تو مجھے مجبوراً بیچ میں چھوڑنا پڑنا۔ یہ دھمکی نہیں میں دے رہی آپ کو، میں سیریسلی بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ارزا فوراً اپنی بات اس سے کرنے لگی۔ اس کا ارادہ اسے ارزن کے بارے میں بتانے کا تھا، پانی سر کے اوپر جا چکا تھا، یہ بات اب چھپنے والی نہیں تھی۔ نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی اور وہ نکاح کر چکی تھی۔ اسے انسان پر یقین نہیں تھا جلد سے جلد ارزن یہ بات اس کی بہن تک پہنچا دے گا۔ اس سے پہلے کہ الیانا کو پتہ چلے، وہ خود ہی سے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کی مصیبت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تمہاری باتیں بعد میں سنوں گی، پہلے تم میری بات سنو۔ تمہارے لیے ڈریس منگوائی ہے، تھوڑی دیر میں آتی ہوگی۔ وہ ڈریس پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج شام میں ڈنر میں سریاب کی سیکنڈ مدر ہوں گی، تو وہ کافی زیادہ اسٹائلش ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم ان کے سامنے اچھے سے رہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں بہت زیادہ پسند آ جاؤ۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوگا، میرا مطلب زریاب کا چھوٹا بھائی بھی ہوگا۔ دیکھو، میں تم سے کچھ جھوٹ نہیں بولوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے پسند آ جاؤ، وہ تمہیں لے کر شادی کے بارے میں سوچے، کیونکہ میں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہوں۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، اور تمہارا میرے ساتھ رہنا تبھی ممکن ہوگا جب تمہاری شادی زریاب کے چھوٹے بھائی سے ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے پسند آ جاؤ، وہ تمہیں شادی کے لیے پسند کرے تو تم بہت خوبصورت ہو، تو کسی کی بھی چوائس ہو سکتی ہو، کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم زریاب کے بھائی کی چوائس بن جاؤ، اور میں اس چیز کے لے کے بہت زیادہ سیریس ہوں، اور جانتی ہوں کہ تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے ارزن کے بارے میں کیسے بتائے۔ کیسا ہے میرا چاند؟ ماما کو مس کیا یا نہیں؟ تم گھر آئے تھے میرے جانے کے بعد؟ کل رات فون پر مجھے پتہ چلا مجھے تم سے ملنا ہے بیٹا۔ مام، میں گھر نہیں آ سکتا، فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، 2-4 دنوں کے بعد آؤں گا امی سے ملنے کے لیے، آئی پرامس ہر۔ وہ سویا ہوا تھا جب اسے مریم بیگم کی کال آئی۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے اسے اپنے انداز سے جتا دیا کرتا تھا کہ اس کے لیے اس کی سگی ماں سے کئی زیادہ عزیز اس کی سوتیلی ماں ہے، اور اس کا یوں کہنا کہ امی سے ملنے آؤں گا، انہیں مس کر رہا ہوں، مریم بیگم کو آگے تو لگایا گیا تھا۔ اب جو بھی تھا وہ عورت تھی تو ان کی سوتن ہی نہ، اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ انہیں ایک آنکھ نبھاتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچے، میرا دل کر رہا ہے تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا، پلیز بے شک 5 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ میں 6 دن سے یہاں نہیں تھی، میں نے 6 دن سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہاں تو میں نے تھوڑی کہا تھا کہ اب گھومنے پھرنے چلی جائیں، مجھ سے پوچھ کر نہیں گئی تھی آپ کہ آپ کے آنے کے بعد آپ سے ملنا مجھ پر فرض ہو جائے گا، اور ویسے بھی میرا بھی آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ آج رات تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنایا ہوا ہے، ہم ایک پارٹی پر جا رہے ہیں جسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ اوئے ہوئے میرا بچہ، میں تو اپنے دوست کی خیریت جاننے کے لیے گئی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ آنٹی عظمیٰ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں نے دیکھنے گئی تھی۔ وہ میرا پرابلم نہیں ہے مام، آپ کسی سے بھی ملنے کے لیے جائیں، مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے زریاب سے پیسے مانگنے پڑے، مجھے اپنا آپ کسی بھکاری سے کم نہیں لگتا اس سے پیسے مانگتے ہوئے، اور ڈیڈ نے میری ساری بینک ایکسیسز اس کے حوالے کر دیے، میرے سارے بینک ایکشنز اس کے حوالے کر دیے۔ ڈیڈ نے جب مجھ سے یہ کہا کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے اس سے پیسے مانگنے پڑیں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی مجھے اپنا آپ کتنا چھوٹا فیل ہوا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے کئی زیادہ عزیز وہ دبئی والی سہیلی تھی نا، تو آپ اسی کے ساتھ انجوائے کریں، بھول جائیں اپنے بیٹے کو، اور ویسے بھی میرا موڈ نہیں آ جانے کا۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے سنانے لگا تھا۔ اوئے ہوئے، ادھارتے ارزن شاہ کسی طرح بھی نہیں رکھتا۔ او، تو تم اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو بیٹا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہارے بابا نے مجھے منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح کی رقم نہیں بھیج سکتی۔ میرے بینک سے جب رقم ٹرانسفر ہوئی تب ان کے پاس نوٹیفیکیشن گئی تھی، اور تم تو جانتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز اب کوئی بھی بہانہ بنا سکتی، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے سچ میں بولا؟ آف کورس بابا کی نظروں میں پوائنٹس جو بڑھانے تھے، بٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ امی آپ سے بہتر ہیں۔ خیر، میرا موڈ نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، بائے۔ اس نے کہتے ہوئے اچانک ہی فون ٹک کر کے بند کر دیا، جبکہ مریم بیگم اپنے فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک ایموشنل سا میسیج ریکارڈ کر کے اس کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا۔ جو بھی تھا، اسے اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی، وہ بس ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور ارزن کا بالکل موڈ نہیں تھا اسے اپنی شکل دکھانے کا۔ اوئے ہوئے، روسیا بیٹھا ماں کو۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب مریم بیگم نے گھر میں قدم رکھا۔ انہیں آتے دیکھ کر امی نے مسکرا کر ان کا ویلکم کیا، جبکہ وہ سرسری انداز میں ان سے ملتے ہوئے گھر میں موجود نئے وجود کو دیکھنے لگی تھی۔ اچھا، تو یہ ہمارے خاندان کی نئی بہو؟ اس کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے مجھے دبئی سے اتنا ارجنٹ بلایا گیا۔ خیر، سب انتظامات ہو گئے، میں اپنے مہمانوں کی لسٹ مینیجر کو سینڈ کر دیتی ہوں۔
आप खुद एहतियात से एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मैं अपने बेटे को मेहमानों की लिस्ट आपको शेयर कर दूँगी। इसके दोस्तों को लाजमी बुलाइएगा वरना वो नाराज़ हो जाता है। वैसे वो फंक्शन अटेंड करे, वो मशरूफ़ से अंदाज़ में आलियाना और इर्ज़ा को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अम्मी से मुखातिब थे। खैर, आप कहेंगी तो ज़रूर अटेंड करेगा। वैसे भी आजकल अपनी माँ से कहीं ज़्यादा तो इसे आप अच्छी लग रही हैं। क्या खोल के पिलाया मेरे बेटे को कि मुझे देखना तक नहीं चाहता। मैं इसे मिलना चाहती थी लेकिन इसने इनकार कर दिया। मरियम मुस्कुराते हुए इन पर तंज कस रही थी। नाराज़ होगा वो तुमसे? मैं ऐसा करूँगी, इसे फ़ोन करूँगी, शाम डिनर पर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम तो जानती हो ना, जब तुमसे नाराज़ होता है तब ऐसे अपनी नाराज़गी जताता है। बेटा अपनी माँ से नाराज़ नहीं होगा तो फिर किससे होगा? अम्मी इनकी बात का बुरा मनाए बगैर बोली। आलियाना ने इनके अंदाज़ में एक लचक महसूस की थी। वो हर रिश्ते को बना कर रखना चाहती थी। इनके अंदर रिश्ते बनाने की ख्वाहिश थी। ऑफ कोर्स अपनी माँ से ही नाराज़ होगा, आपसे तो नाराज़ होने से रहा, और इसकी माँ इसे मना लेगी। आप एक काम कीजिएगा, इसे फ़ोन कर दीजिएगा कि आज़ाद मुझसे मिलने के लिए आ जाए। मैं इसे देखने के लिए बहुत बेकरार हूँ। कितना वक्त हो गया इसे, इतने दिन हो गए इसका चेहरा तक नहीं देखा। अब की दफ़ा इनके लहजे में ज़रा नरमी थी। ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम करो, सफ़र से आई हो, थक गई होगी, मैं इसे फ़ोन कर दूँगी। वो आ जाएगा, आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेगा। अम्मी ने इन्हें पूरी तरह से इत्मीनान दिलाया, जबकि वो इर्ज़ा और आलियाना को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बीबी नू सही पुत्र तेरा टांगे रखदा। ये आंटी हमसे क्यों नहीं मिली? इर्ज़ा ने मरियम बेगम के रवैये को नोट करते हुए सवाल किया। बेटा वो सफ़र से आई हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हैं ना। जब वो सफ़र से आती हैं तब वो ऐसे ही रोती हैं। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। फ़िक्र मत करो, शाम डिनर पर तुमसे तफसीली मुलाकात करेगी, अम्मी ने इसे समझाते हुए कहा। इट्स ओके अम्मी, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आपका रवैया मानी रखता है। आलियाना का अंदाज़ भी बेलचक था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो भी तुम्हारी सास है, ज़रा आपकी माँ, इस घर का हिस्सा, हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। जब शादी के इतने सालों के बाद मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई तब मसूद को घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्हें मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी। चंगा या दूजा ब्याह कर लेता, नहीं तर्जन ने कितों आना सी। लेकिन किस्मत में कुछ अलग ही होना लिखा था। मरियम से पहले मेरी गोद भर गई, मुझे ज़रूर ज़रियाब मिल गया। और इस वक्त मरियम ने बिना किसी भी तरह की बात दिल में रखे सगी बहनों की तरह मेरी खिदमत की थी। लगता तो नहीं है मरियम बीबी दी बू थी। तो मेरे बेटे को इस दुनिया में लाने में सबसे बड़ा हाथ मरियम का। मेरी डिलीवरी बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन मरियम ने हर चीज़ संभाली। वो एक पढ़ी लिखी काबिल औरत है। हाँ, थोड़ी मोटी है, थोड़ी मूडी है, अपने मजाज के मुताबिक चलती है। इसका बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ख़ास है। वो ज़रा आपकी छोटी माँ है, इसका होना बहुत अहमियत रखता है। और मैं ये चाहती हूँ कि इसका होना तुम्हारे लिए भी बहुत अहमियत का हामिल हो। इसकी इज़्ज़त में किसी तरह की कमी ना देखूँ। जो इज़्ज़त एहतराम तुम अपने दिल में मेरे लिए महसूस करती हो, मैं चाहती हूँ वही इज़्ज़त वही एहतराम तुम मरियम के लिए भी महसूस करो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगी। उसे देखते हुए नरमी से समझा रही थी, जबकि आलियाना ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। हालांकि इर्ज़ा की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इसे मरियम बेगम देखने में बहुत रूड और बहुत एटीट्यूड वाली लगी थी। सो अपने दिल में इनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती थी। ओए होए, करना तो पैना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? स्क्रीन पर नज़र पड़ते इसने फ़ोन अटेंड किया था। हालांकि इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बाहर था, और जब अपने दोस्तों के साथ होता था तब अपने बाप का भी फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन अम्मी का उठा लेता था। ओए होए, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं, मेरा दिल कर रहा तुम्हें देखने का, वो फ़ौरन बोली थी। कराया लगेगा, चेहरा बड़ा महंगा है मेरा। ओए होए, डिटेल सेंड कर रहा हूँ, वो शरारत से हंसते हुए बोला। महंगा तो तेरा है वैसे बूथी। ठीक है, भेज दूँगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पहले अपनी शक्ल दिखाओ, फिर पैसे मिलेंगे। बना रही हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट बिरयानी, रात का खाना हमारे साथ खाओगे। वैसे भी ज़रा आपकी बीवी और इसकी साली से भी मुलाकात हो जानी चाहिए, तुम्हारी घर के लोग हैं वो भी, अच्छा लगेगा इनको भी, वो इसे समझाते हुए बोली। जबकि दूसरी तरफ फर्जन ने आंखें घुमाई। आपकी खातिर से मिल लूँगा, आ जाऊँगा आज शाम को, खाना इधर ही खाऊँगा, आप बिरयानी रेडी करें। और आपका इतना बड़ा सीक्रेट कि आप मुझे पैसे सेंड करती हैं, वो भी बाबा से छुप छुप के, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैं अपने फ़ायदे की चीज़ें किसी को नहीं बताता। ओए होए, लेकिन एक बात तो बताएं, पहली दफ़ा मुझे बाबा से छुप छुप के पैसे सेंड करते हुए आपको कैसा लग रहा है? इसका अंदाज़ शरारत से भरपूर था। वो इनसे काम करवा रहा था जो इन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। ये काम करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल चोरों जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे किसी बैंक में डाका डाल रही हूँ और बैंक वालों को पता ही नहीं चल रहा। आगे भी करूँगी जब तक तुम अपनी नाराज़गी ख़त्म करके घर वापस नहीं आ जाते, लेकिन अगर कभी पकड़े गए ना तो मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। वो इसे जैसे अपना राजदार बना रही थी। दूसरी तरफ से अर्जन ने इनकी मासूमियत पर कहका लगाया, जो ये सोच रही थी कि बाबा को कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालांकि बाबा जानते थे कि इनकी बेगम की ज़रूरियात इतनी है ही नहीं कि जिन पर लाखों खर्च हो जाए। हाँ, लेकिन बाबा इनसे हिसाब करने का कोई हक़ नहीं रखते थे, क्योंकि जहाँ मरियम बेगम का महीने का खर्च करोड़ों था, वहाँ इन्होंने कभी पैसे भी नहीं मांगे थे। सो यकीनन बाबा अंदर से जानते थे कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी बेगम का हक़ था। वो मज़ीद थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद इनसे घर आने का वादा कर चुका था और अभी से हर हाल में घर जाना था। ओए होए, हूँ तो जाना पड़ा, अम्मी जी ने जो कहा था।
رات کا کھانا ریڈی ہو چکا تھا. امی بہت کم کھانا بناتی تھی لیکن آج ان کا بیٹا اسپیشل بریانی کھانے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بریانی تیار کی تھی کیونکہ وہ ان کے ہاتھ کی بریانی بہت زیادہ پسند کرتا تھا. جبکہ سن کر کے ذریعہ آپ کا بھائی آ رہا ہے, علیانہ نے ارزا کو تیار ہونے کے لیے کہا. جبکہ ارزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. علیانہ نے اسپیشل اس کے لیے ڈریس منگوائی تھی آج رات کے لیے. مریم بیگم تو اسے خاص سمجھ نہیں آئی تھی اور پسند بھی نہیں آئی تھی, لیکن اپنی بہن کی خاطر اگر اسے تھوڑا بہت جھکنا پڑتا تو وہ جھکنے کو تیار تھی. وہ خود ارزا کو تیار کری تھی. آج فیملی کے سب لوگ یہاں پر موجود ہونے والے تھے. ارزا کے حساب سے اسے اپنی تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن وہ اسے فی الحال صرف اور صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ ذریعہ آپ کے بھائی کی نظروں میں آئے, اور صرف نظروں میں ہی نہ آئے بلکہ وہ اسے پسند بھی آئے. اوئے ہوئے, پسند تو دل و جان نہ کر کے بیٹھا ہوا, جس کے لیے اسے یقیناً بہت محنت کرنی تھی کیونکہ اس کے دماغ میں اس نے کبھی اس طرح کی باتیں ڈالی نہیں تھی. وہ ان سب سوچوں سے بہت دور تھی. تمہیں کچھ پتہ چلا سالم علی کتنے اچھے سے ہر چیز ہینڈل کر رہی ہیں کہ میں حیران ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنی پوری ایفرٹ اس کانٹریکٹ کو دے رہی ہے. شاید اس نے اس سے پہلے کسی کانٹریکٹ پر اتنی لگن سے کام کیا ہوگا. میں حیران ہوں اس کی قابلیت دیکھ کر. بابا مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہے تھے. وہ بس ابھی بھی باہر آ کر بیٹھے تھے جہاں ذریعہ بیٹھے علیانہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. جی بابا, میں خود حیران ہوں. سالم علی اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہے. ارزا نے سب کچھ بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہے. اس نے پہلی دفعہ اپنے بھائی کی تعریف کی. ہاں بالکل, میں تو سرپرائزڈ ہوں. اور تم کہہ رہے تھے کہ ارجن اور صالحہ کا کوئی چکر چل رہا ہے. آج صالحہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ارجن کوئی اور نمبر یوز کرتا ہے یا صرف ایک ہی نمبر ہے. اگر ان دونوں میں ایسا کچھ ہوتا تو ارجن کا سیکنڈ نمبر اس کے پاس موجود ہوتا اور وہ اس کی کال کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا. بابا یقیناً اس کی بات کو اپنے دماغ میں رکھے ہوئے تھے. جبکہ ان کی بات سنتے ذرا آپ نے نفی میں سر ہلایا. جی بابا, وہ میری غلط فہمی تھی. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. میں نے ارجن سے اکیلے میں بھی اس بارے میں بات کی ہے. وہ صرف دوستی کی حد تک اس سے بات کرتا ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ ایج میں اتنی بڑی ہے ارجن سے. ارجن یقیناً ایسا ہرگز نہیں سوچے گا. اس نے پورے یقین سے کہا تو بابا بھی مسکرا دیے تھے. آپ پتہ نہیں کس بارے میں بات کریں لیکن ذرا آپ میری بات سنیے. علیانہ کی چھوٹی بہن ارزا کتنی پیاری ہے نا, معصوم سی. مجھے تو بہت پسند آئی ارجن کے لیے. ہماری ارجن کے ساتھ پیاری بھی بہت لگے گی. عمر بہت کم ہے لیکن بہت ہی معصوم بچی ہے. مجھے تو بہت پسند آئے گی. امی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی. دیکھیں بیگم, فی الحال آپ یہ سب کچھ مت سوچیں. ارجن ذرا لاؤبالی طبیعت کا, اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ کبھی بھی شادی جیسے فیصلے میں ہماری پسند کو اہمیت نہیں دے گا. ہاں ہو سکتا ہے وہ آپ سے مشورہ لے لیکن وہ اپنی مرضی کرے گا. وہ ذرا آپ کی طرح نہیں ہے تو اس معاملے میں میرے خیال میں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. بابا کو علیانہ خاص پسند نہیں تھی اور انہیں یہی لگتا تھا کہ علیانہ نے لالچ کی وجہ سے ذرا آپ کے ساتھ تعلق بنایا, اس لیے ورژن کے لیے ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہتے تھے. وہ بھی تب تک تو ہرگز نہیں جب تک وہ علیانہ کی طرف سے کلیئر نہیں ہو جائے. یہ الگ بات تھی کہ لڑکی نے خود بھی کافی زیادہ پسند آ رہی تھی. آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے یہ لڑکی ہمارے ارجن کے لیے بہت زیادہ پسند آئی ہے. وہ بھی بول ہی رہی تھی جب وہ اچانک ہی مین گیٹ سے اندر داخل ہوا. امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہیں بابا بھی مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے. ہیلو مائی بیوٹیفل لیڈی. وہ سیڑھیوں پر کھڑی مریم بیگم کو اگنور کرتے ہوئے امی کی طرف آتا, ان کے ماتھے کو چومتا, ان کے ساتھ لگ گیا. غلط بات, پہلے جا کر اپنی مام سے ملو. کتنے دنوں کے بعد آئی ہے اس کے ساتھ لگتے ہوئے. انہوں نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان میں کہا تو اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے قدم مریم بیگم کی طرف بڑھائے تھے. جبکہ کس طرح پاس آنے پر وہ دونوں بہیں کھول گئی تھی. اوئے ہوئے, صحیح مانو صحیح انہیں سیٹ رکھ رہا. ویسے میں دھوکے باز لوگوں سے ملتا نہیں ہوں لیکن آپ نے مجھے جنم دیا سو. اوئے ہوئے, اس نے تڑکتا پھڑکتا طنز مارتے ہوئے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا. میں تمہاری احسان مند رہوں گی میرے چاند. اس کی بات پر مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے پیار کیا. جبکہ وہ بابا سے ملتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں حیرت سے ایک جانا پہچانا چہرہ اسے دیکھ رہا تھا. وہ کب سے سیڑھیوں پر کھڑی سے دیکھ رہی تھی جبکہ اسے دیکھ کر حیرت تو ارجن کی نظروں میں بھی ابھری تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ حیرت نفرت کا روپ اختیار کر گئی. اوئے ہوئے, کیڑیاں حیرانیاں ٹکرا گئیاں. وہ حیرت سے سیڑھیوں پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی اسے دیکھ کر بے حد گھبرائی بھی لگ رہی تھی. جب ذریعہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے حصار میں لیے ان کے سامنے آیا. مام, آپ علیانہ سے ملی. شی از مائی وائف اینڈ علیانہ یہ میری مدر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ارجن. وہ اسے ارجن اور مریم سے ملوا رہا تھا جبکہ علیانہ سے نگاہیں اٹھائی نہیں جا رہی تھی. وہ ارجن کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں چھپ جائے, کہیں بھاگ جائے اس شخص کی نظروں سے لیکن دور چلی جائے. ہیلو بھابھی جی, تو آپ ہیں میری بھابھی. وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا جبکہ علیانہ نے بڑی مشکل سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی. اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تھا. اوئے ہوئے, بہت خوشی بھی آپ سے مل کر. بلکہ خوشی کیا ہوئی, میں تو حیران ہوں, آپ کو کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا ہے. اس نے ایک جھٹکے میں اس کی نگاہیں اٹھانے پر مجبور کر دیا. آف کورس تم نے دیکھا ہوگا, یہ تمہاری والی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی لیکن اس کے بابا کے انتقال کی وجہ سے اسے بعد میں پرائیویٹ پیپرز دینے پڑے. بہت مشکل وقت دیکھا علیانہ نے لیکن اپنی محنت اور قابلیت سے اس نے اپنا ایک نام بنایا, اپنی پہچان بنائی. ذریعہ اس کی تعریف کر رہا تھا جبکہ وہ بس ارجن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اس کا دل انجان خوف سے لرز رہا تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا, سب کچھ خراب ہونے کا ڈر, سب کچھ برباد ہونے کا ڈر. وہ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا. یقیناً وہ اس کے دل کے اندر کی کیفیت سمجھ رہا تھا. اب ہم لوگ ڈنر کریں گے, مریم بیگم نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا, یعنی کہ انہیں علیانہ سے مل کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی.
اس وقت آلیانہ جس طرح کی کنڈیشن سے گزری تھی اسے مریم بیگم کا اکتایا ہوا انداز بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس وقت وہ صرف سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو ایک لمحے میں اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، آباد بھی انہیں کیتی ہے۔ مریم پہلے آلیانہ سے تو مل لو، اور بیٹا آپ کی سسٹر کہاں ہے، وہ نیچے نہیں آئی؟ امی نے مریم بیگم سے کہتے ہوئے آلیانہ سے ارزا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہے، وہ کہہ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئے گی۔ میں نے کافی کہا اسے نیچے آنے کے لیے، ڈنر کرنے کے لیے، لیکن فی الحال وہ بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ میں یہاں مزید اسے یہاں آنے پر مجبور نہیں کر پائی۔ آلیانہ نے ایک نظر ارجن کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکاتے ہوئے امی کو ان کے سوال کا جواب دینے لگی، جبکہ ارجن کی گہری نگاہیں اسی کے اوپر تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اب امی کی باتوں پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بہو رانی آلیانہ کی چھوٹی بہن کو اس کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ اوئے ہوئے، پتر پسند ہے تو بھی انہیں کتا ہے، وہ لڑکی نظروں سے زیادہ ہی پسند ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جب انہیں اپنی بہو کی رانی کی اصلیت پتہ چلے گی تب یقیناً ان کے دماغ سے ان کی بہن کو چھوٹی بہو بنانے کا خیال بھی نکل جائے گا۔ امی کے دماغ سے تو نکل جائے گا، تیرے دماغ سے کون کٹے گا جڑا بہو بنا چکے۔ چلے اب کھانا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری بریانی ریڈی ہے نا؟ وہ ڈنر ٹیبل کی طرف جانے لگا تو امی بھی اس کے پیچھے آئی تھی جب زریاب نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سی تھی، شاید زریاب اندازہ لگا چکا تھا کہ آلیانہ کو مریم بیگم کا انداز پسند نہیں آیا۔ ان کا انداز پسند تو زریاب کو بھی نہیں آیا تھا، وہ اتنے روکھے سوکھے انداز میں اس سے ملے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ بابا نے بھی اس کے آنے پر اسے زیادہ اہمیت نہیں دی، ایک امی تھی جو آلیانہ کے اس گھر میں ہونے کا نوٹس لے رہی تھی، ورنہ باقیوں کی طرف سے وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ کھانے کا سلسلہ چلا، تب بھی اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر ارجن کے چہرے کی طرف جاتے، جبکہ ارجن بار بار اسے مخاطب کرتے ہوئے کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز دے رہا تھا۔ اس کا بھابی جی کہنے کا انداز تھوڑا عجیب سا تھا اور آلیانہ کو اس کا یہ انداز خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ دونوں کراچی یونیورسٹی میں جب ارجن نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس لڑکی کو پٹائے گا، کیونکہ آلیانہ ایک مشکل ٹاسک تھی اور سب کے لیے اپنے ہاتھ میں وہ ہر وقت جوتا رکھتی تھی، سامنے والے کو دھول چٹانے میں وقت نہیں لگاتی تھی، اس کی پرسنالٹی ارجن کو کافی امپریس کر گئی تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھیا وہی نکلی نا۔ اس نے خود آلیانہ کی طرف قدم بڑھائے تھے، باقی سب کی طرح اس کے لیے بھی آلیانہ کافی مشکل ٹاسک ثابت ہوئی، لیکن اس نے بہت تھوڑے وقت میں آلیانہ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ وہ کچھ ہی وقت میں اس سے محبت کا دعویٰ کرنے لگی، وہ لڑکی جو پوری یونیورسٹی میں ٹھیک سے کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اس سے جس انداز میں اس نے اپنی محبت کا اچانک سے اظہار کیا، خود ارجن بھی حیران رہ گیا۔ جب 15 دنوں کے بعد اس نے کہہ کر اسے ایک بہت بڑی رقم لی کہ اس کے بابا کو کوئی بیماری اور مریم ان کا علاج چل رہا ہے، اتنی بڑی بیماری کے ساتھ وہ مری کے کسی ہسپتال میں تھے، یہ سن کر اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے ساتھ انہیں مریض سے لانے گیا تھا، اس کا ارادہ اس کے بابا کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر ان کا علاج کروانے کا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آلیانہ کو 50 لاکھ کی اماؤنٹ دی تھی، لیکن آلیانہ اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی۔ اس نے وہی مری میں اس کی ڈرنک میں کچھ ملا کر اسے پلایا تھا، جس کے بعد وہ اس کا موبائل، گاڑی کی چابی، والیٹ اور وہ ہر چیز لے گئی تھی جس کی بنا پر اس کا پیچھا کر سکے، جبکہ جو ڈرنک آلیانہ نے اسے پلائی تھی وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ اسے 3 دن تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی میں 3 دن تک بے حد بری حالت میں پڑا رہا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ آلیانہ کے نام کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی اس کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی اپنے بارے میں۔ اس نے اسے بس یہی بتایا کہ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اور بابا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے بابا کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ ایک لڑکی سے آدھی رات کو سڑک پر بنا کسی طرح کے آسرے سہارے کے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں پورے 3 دن پڑا رہا اور وہ جگہ اتنی ویران تھی کہ اس طرف کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا، وہ دن بھلائے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ اس پہاڑی پر پورے 15 دن رہا تھا اور 15 دن کے بعد بمشکل وہ کسی کا فون لے کر اپنے بابا سے رابطہ کر سکا۔ وہ اپنے گھر کیسے آئی ہے تو صرف وہی جانتا تھا، لیکن وہ وقت بھلانا اس کے لیے ناممکن تھا، اور اس وقت اس پر صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے آیا تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا تھا اسے، لیکن وہ نہیں ملی، اور آج وہ اسے ملی بھی تھی تو کس طرح سے، اس کے بھائی کی بیوی بن کر۔ لیکن اس کے بھائی کی بیوی بن کر بھی ارجن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ لڑکی معافی کے قابل نہیں تھی۔ یہ لڑکی کس طرح کی تھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، بلکہ وہ تو پچھتا بھی رہا تھا کہ اس نے کیوں اپنے بابا کو اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بھائی کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ میرا کھانا ہو گیا، میں آرام کرنے اپنے روم میں جا رہا ہوں، میرا موڈ ہے آج میں گھر پر ہی رکتا ہوں۔ وہ گہری نظر آلیانہ پر ڈالتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ آلیانہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اوئے ہوئے، آج کا ہی رکندہ موڈ ہو رہا ہے بھائی دا۔ وہ کب سے ذرا آپ کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند اتر چکا، تو اس نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ارجن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، لیکن اسے ارجن سے بات بھی کرنی تھی، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ اتنے سالوں بعد ارجن کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، جبکہ کمرے کا دروازہ کھولتے کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آنے والی ہے۔ ارے آدھی رات کو زریاب شاہ کی بیوی میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا، جبکہ اس کے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا غصے والا ہے، پھر بھی تم یہاں میرے کمرے میں آ گئی۔ اوہ سوری، آپ میرے کمرے میں آ گئی بھابی جی۔ اب آپ جانتی ہیں نا اس طرح آدھی رات کو دیور کے کمرے میں آنا آپ کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جانتے ہوئے
بھی کہ آپ کو اس گھر میں کوئی بھی خاص پسند نہیں کرا تو آپ کو یہاں آنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ مکمل کھولتے ہوئے نہ صرف اسے اندر کھینچ چکا تھا بلکہ دروازہ واپس بند بھی کر چکا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس طرح بند کمرے میں رہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنی بات ختم کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ دیکھو ارجن، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی اس گھر میں سے زیادہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، خاص کر مریم بیگم تو بالکل نہیں۔ جب شام میں زریاب نے مریم بیگم سے ملوایا تو اسے مریم بیگم بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور ارجن کے حساب سے تو وہ کوئی اچھی لڑکی تھی ہی نہیں، کیونکہ ارجن کے ساتھ وہ بہت غلط کر چکی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ سوائے ارجن کے اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت برا ہو سکتا تھا۔ اسے یہاں ارجن کے کمرے میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو ان لوگوں کی نیچر کو بھی وہ سمجھ چکی تھی۔ اب آدھی رات کو اس کا اس طرح سے شخص کے کمرے میں آنا بھی اس کے لیے بدنامی کا باعث سبب بن سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس وقت وہ بہت مجبور تھی۔ بھابی جان، ہم کل صبح بھی تو بات کر سکتے تھے، آپ کو اس طرح یہاں آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو آپ کو آدھی رات کو میرے کمرے میں کھینچ لائی؟ ارجن، میں یہ بتانے آئی تھی کہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ 4 سال پہلے بھابی جی، وہ اس کی بات کاٹتا انجان بنا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم بھول جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں تم سے اس غلطی کی معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پلیز میری شادی شدہ زندگی برباد مت کرنا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ڈر ہے تمہیں کہ میں تمہاری شادی شدہ زندگی برباد نہ کر دوں؟ یہ ڈر تو ہونا چاہیے۔ جانتا ہوں یہاں سے بھی بہت کچھ پٹورنے کا ارادہ تمہارا۔ 50 لاکھ مجھ سے لے کر بھاگ گئی تھی، 10-12 کروڑ میرے بھائی کو لے کر بھی بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہوگی، یا شاید اس دفعہ تمہاری ڈیمانڈز بڑھ چکی ہوں گی۔ خدا کے لیے ہمارے گھر پر رحم کرنا، یہ گھر مت لوٹنا اپنی سازشوں سے۔ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ وہ بڑے پرسکون انداز میں سے آئینہ دکھا رہا تھا۔ میں تمہیں بتا تو رہی ہوں کہ میری مجبوری تھی، میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ ہاں، میں نے تمہیں پھنسایا صرف پیسوں کے لیے تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس سے میری شادی ہوگی تم اس کے چھوٹے بھائی نکلو گے۔ اوئے ہوئے، تو بی بی پہلے باقی تو جائی سی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، تمہیں محبت میں دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ غلطی نہیں ہوتی مسز زریاب شاہ، دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ بات تم اپنے دماغ میں اچھی طرح سے فٹ کر لو۔ دھوکے کی کوئی معافی نہیں ہوتی، معافی تو میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا نا وہ تمہارے ساتھ ضرور ہوگا۔ 15 دن وہاں ان ویران روڈوں پر بھوکا پیاسا پاگلوں کی طرح پھرتا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہارا ہر لفظ بھول سکتا ہوں لیکن دھوکہ نہیں۔ وہ پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ حقیقت ہے، لیکن اس پیسے کی وجہ سے تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور یقین مانو جب تک وہ پیسے تم سے وصول نہ کر لوں تمہیں چین کی سانس تو میں بھی نہیں لینے دوں گا۔ میں تم سے معافی مانگ تو رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، اگر اسے اس بارے میں پتہ چل گیا تو مجھے طلاق دے دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے لیے نہ صحیح، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں تو سوچو، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ذرا سوچو انہیں کتنا برا لگے گا جب انہیں یہ سب کچھ پتہ چلے گا، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تم ایک راز کی بات بتاؤ، وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ خیر، یہ بات تو تمہیں پتہ ہی ہوگی، اور اتنا پیار ہے نہیں ہم دونوں میں جتنا تم جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اوئے ہوئے، گال تو صحیح ہے۔ وہ بڑے مزے سے طنزیہ انداز میں کہتا پر بیٹھ گیا۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ سنیں، تمہاری بہن کافی خوبصورت ہے، 4 سال پہلے تو بہت چھوٹی سی نہیں تھی؟ اس نے ٹاپک چینج کیا تو سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ میری بہن کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنا بھی مت، ورنہ چیلنج مت کرو مجھے۔ ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ ورنہ مجھے بہت کچھ بھی سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کا انداز دھمکیاں میز تھا، لیکن اس کا انداز اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ مجھے نہ تم میں دلچسپی ہے نہ ہی تمہاری بہن میں، ہاں لیکن اپنے پیسوں میں دلچسپی ہے مجھے، اور میری رقم مجھے تم واپس کرو گی۔ اب یہ رقم تم مجھے کس طرح سے واپس کرو گی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ او کم آن، میرے بھائی سے پیسے مت مانگنا۔ وہ کیا ہے نا کہ اس کی اور میری دولت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری رقم مجھے تم واپس کرو گی، جس کے لیے میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ 3 دن کے اندر اگر تم نے مجھے میرے پیسے واپس نہیں کیے تو میں اپنے بھائی سمیت پورے خاندان کو تمہارا اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ تمہاری معصوم شکل پر نہ جانے کیسے اعتبار کر بیٹھا ہے، لیکن اب نہیں کر بیٹھا تھا لیکن اب نہیں، میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں تم کس طرح میری رقم واپس کرو گی تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر پائی تو میں تمہیں پورے خاندان میں ایکسپوز کر دوں گا، یہ میں دیکھ لوں گا۔ سو اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اب آدھی رات کو اگر کسی نے تمہیں یہاں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو یہاں سے کچھ حاصل کیے بغیر ہی دھکے مار کے اس کمرے سے نکال دی جاؤ گی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب کہ الیانا تو سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم وہ کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے جتنا بھی کچھ جمع کر کے رکھا تھا سب کچھ اپنے نئے آفس کے لیے لگا چکی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بجٹ بھی موجود نہیں تھا، اور اگر اس نے ذرا آپ کو بتا دیا کہ اپنی یونیورسٹی لائف میں کیا کر چکی ہے تو یقیناً وہ
کسی دولت کی لالچی اور دھوکے بس لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا۔ اور پھر دھوکہ جس انسان کے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا، اور بات صرف دھوکے تک نہیں تھی بلکہ وہ اس کو مری کی ویران پہاڑیوں میں چھوڑ کر آئی تھی، جہاں سے وہ آسانی سے واپس آ کر اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ اس کا ارادہ اس کی پہنچ سے دور جانے کا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ قسمت اسے واپس اس در پر لے آئے گی۔ اتنے سالوں تک ارزن اسے تلاش نہیں کر پایا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی جینے لگی، لیکن قسمت اسے واپس وہیں لے آئی تھی جہاں وہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ بس اب نصیب میں ہر چیز انسان کی سوچ کے مطابق تو نہیں نہ ہوتی۔ وہ پریشان سی اپنے کمرے میں لوٹ آئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر یوں اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور پھر یوں اچانک وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں دوبارہ اس کا سامنا ارزن سے ہوگا۔ بس ادھر پھر ہوتا ہے ادھر کماں وچ، اور وہ بھی اس کے دیور کے روپ میں۔ تو بہت اچھا بانڈ شیئر کرنا سی نا دیور نہ کار ہوں، بڑا اچھا بانڈ شیئر۔ وہ اس کی زندگی میں ایک امتحان بن کر آیا تھا۔ 3 دن کے اندر جیسے اتنی بڑی رقم کیسے دیتی، اس کی ساری جمع پونجی ملا کر بھی اس کے پاس کوئی 20 سے 25 لاکھ ہی تھے۔ واہ رے، پوری جمع پونجی ملا کے بھی ایڈیاں رقماں، ہائے ساڈے کو تے میں ہن کی ہی دساں۔ وہ بھائی ورکنگ وومن ہے، ہم کوئی کماتے تھوڑی ہیں، لیکن اسی کاڈے کو کما کے بھی ایڈی کدی ڈلا ملا کے ایڈا کچھ نہیں بننا کدی بھی بنیا۔ وہ اتنی بڑی رقم اسے واپس نہیں کر سکتی تھی اور وہ کسی سے بھی لے بھی نہیں سکتی تھی، خاص کر زریاب سے تو ہرگز نہیں۔ کہاں پھنس کر گئی تھی وہ؟ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے ارزن سے پیسے مانگے تھے، اور پیسے مانگنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، بلکہ ارزن سے بات کرنے کے پیچھے بھی، اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے پیچھے بھی، ہر چیز میں ایک بڑی وجہ تھی، اور وجہ تھی اس کے بابا جو کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر تھے۔ بٹ پھر بھی جو بھی بڑی وجہ تھی، لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے نا۔ وہ یونیورسٹی میں ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، اس نے کبھی کسی لڑکے کو اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی پرسنالٹی تھی۔ بہت سے لوگ تھے جس پر شرطیں لگا کے اس کے پاس آتے، یہاں تک کہ اسے پٹانے کے لیے بیٹس لگائی جاتی، اور وہ ہر کسی کو اتنی اہمیت دیتی جتنی وہ ڈیزرو کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے سینئر کلاس کے سبھی لڑکے اس کے ہاتھ کے تھپڑ کھا چکے تھے۔ جب اچانک ایک دن بابا کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، ماں کا ساتھ تو بچپن سے چھوٹ گیا تھا، اور رشتہ داروں نے بابا کی طبیعت خراب ہوتے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اسے سب کچھ اکیلے ہی کرنا۔ ڈاکٹر نے اچھی خاصی بڑی رقم مانگی تھی علاج کے لیے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ علاج کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ، پراپرٹی یا جائیداد تو تھی نہیں جسے گروی رکھوا کر اپنے بابا کا علاج کر پاتے۔ اس کی چھوٹی بہن صرف 13 سال کی تھی، وہ اتنی بڑی تھی ہی نہیں کہ اس سے اپنی پرابلم بھی شیئر کر پاتے، اور یہاں پرابلم صرف شیئر نہیں کرنی تھی بلکہ پرابلم کو حل کرنا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اسے ایک ہی راستہ سمجھ آیا، اور وہ تھا یونیورسٹی کے سب سے امیر زادے ارزن شاہ کا اس کی طرف جھکاؤ۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی اس کی محبت میں اس کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ جس طرح اس نے ہر لڑکے کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا اسی چیز کو بدلنے کے لیے لگا رہا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ کسی عاشقی کے چکر میں ہرگز نہیں ہے، وہ صرف سب کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ہے، اور وہ سب سے بیسٹ تھا۔ دولت کے حساب سے اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کا پیسہ اس کے بابا کی جان بچا سکتا تھا۔ وہ اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کسی امیر زادے کی جھوٹی محبت کی تھوڑی سی شے دے دے۔ ارزن شاہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، پوری یونیورسٹی میں سے گلاب پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کسی کو تھپڑ مارنے کی بجائے راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے ارزن کے ہاتھ سے گلاب نہیں لیا تھا، بس وہ بھاگ کر اپنی کلاس روم کی طرف چلی گئی، اور اس کی حرکت ارزن کو شے ہی تو دے گئی تھی، مطلب اس کی محبت کو قبول کرے یا نہ کرے، اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ اور اگلی ملاقات اس کی تیز بارش میں ہوئی تھی۔ وہ بھیگتے ہوئے اپنے گھر جا رہی تھی جب ارزن اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی۔ وہ پردہ کرتی تھی اور اس کا گاؤن بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ ویسے صرف ادھر ہی پردہ کر دی سے سارا پردہ لات گیا تھا۔ اسے اپنے آپ اس بارش میں بے مول ہوتا محسوس ہوا، تو وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ارزن اسے بے حد شرافت سے اس کے ہاسٹل ڈراپ کیا۔ اس کے بعد ارزن کا معمول بن گیا، وہ راستے میں اکثر اسے ڈراپ کرنے کے بہانے اپنی گاڑی روک لیتا۔ وہ ایک دفعہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو ہمت دے چکی تھی، اب وہ دوبارہ یہ کام کرنے میں کتراتا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی گاڑی میں آنے جانے لگی۔ اس معاملے میں ارزن کافی شریف تھا۔ ارزن نے پہلے اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کیا تھا، وہ اسے اپنے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا تھا۔ جب اس نے بھی اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ان کے بیچ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب ایک دن ارزن نے اس سے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانا چاہتا ہے۔ وہ ارزن کو کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے رہا تھا، سوچ کر اس نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آلیانہ نے اسے اپنی مجبوریاں بتانا شروع کر دی۔ وہ اتنے ایموشنل انداز میں اسے اپنی مجبوریاں اور بابا کی بیماری کے بارے میں بتاتی کہ ارزن کو اس پر ترس آنے لگتا۔ آلیانہ کو اس کی محبت کو قبول کے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، اب یہ وقت ٹھیک تھا اس سے رقم مانگنے کا۔ اس نے اس کی بہت دفعہ کی ہوئی آفر کو اچانک قبول کر لیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اس کے بابا کے علاج کے لیے اسے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، جسے دینے کے لیے وہ تیار تھا۔ وہ تو اپنے باپ کی دولت لٹا رہا تھا، کون سا وہ اس کی محنت کی کمائی تھی جسے دیکھتے ہوئے ایک دفعہ سوچتا۔ اس نے فوراً اسے رقم دینے کے لیے کہا تھا، اور اتنا نہیں، وہ اس کے ساتھ اس کے بابا کا علاج کروانے کو بھی تیار تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ تو اس کے بابا اور بہن سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے کسی کے ساتھ افیئر چلا کر اتنی بڑی رقم حاصل کی ہے۔ اس لیے وہ بہانے بازیاں کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے جھوٹ بول دیا کہ اس کے بابا مری کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور وہ اس کے ساتھ زبردستی مری آ گیا تھا۔
اسے اپنی ذمہ داری کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کسی بھی مصیبت میں اکیلے نہیں رہنے دے گا۔ ابھی وہ اتنے ڈرامے کیوں کر رہا تھا یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید اتنی بڑی رقم اس کی جیب سے نکل رہی تھی اس لیے کیونکہ محبت تو اس سے کرتا نہیں تھا، یہ بات وہ بہت پہلے سے اور بہت اچھے سے جانتی تھی۔ تینوں بس عزت دینے کی کوشش کی تھی، انہیں تینوں پچی نہیں، محبت نہیں کرتا لیکن تینوں عزت دے رہے ہیں نا، تمہاری ہر جگہ پہ تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہے تو وہ دینا عزت دینا لبندی ہیلپ لے لندی۔ اب مری آنے کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جائے، کیونکہ اس کے بابا مری میں ہرگز نہیں تھے بلکہ اس کے بابا لاہور میں تھے، لیکن اپنی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن اس کو دینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت بڑا اسکیم کرنے والی تھی۔ مری ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس نے کہا کہ تم جا کر پیسے نکلوا کر لاؤ تاکہ ہم وہ رقم ڈاکٹرز کو دے سکیں۔ اس نے اس کے کہے کے مطابق 50 لاکھ کی رقم اپنے ساتھ رکھی تھی۔ بینک سے فوراً رقم لے کر وہ واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی، وہ مسلسل اسے پانی پینے کے لیے کہنے لگی، اسے بالکل پیاس نہیں لگی تھی لیکن پھر بھی اس کے بار بار کہنے کی وجہ سے وہ پانی پینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پانی پینے کے تھوڑی دیر بعد اسے بری طرح سے چکر آنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر میں کار ایک طرف لگاتا رک گیا تھا۔ جب اس نے پریشانی سے اس کی طبیعت خرابی کی وجہ مسلسل ڈرائیونگ کہہ کر اسے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہا، وہ سونا ہرگز نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے نیند آنے لگی۔ نہ جانے کیسے وہ سو گیا، اور اس کے سوتے اس نے آہستہ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے پہاڑی سے پھینک دی تھی اور اسے پیسے لے کر لاک گاڑی میں اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ مری کا علاقہ کافی سنسان تھا، یہاں بہت کم لوگ آتے تھے اور یہاں کے راستے اتنے عجیب تھے کہ آسانی سے اس پہاڑی سے نیچے اترنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آسانی سے اس تک پہنچ نہیں پائے۔ ویسے تو اس نے اتنی اسٹرانگ دوائی ملائی تھی پانی میں کہ اسے جلدی ہوش ہی نہیں آنا تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً اسے ایسی جگہ پر چھوڑ کر گئی جہاں وہ آسانی سے نہ آ سکے۔ وہ رقم لے کر سیدھی لاہور آئی، یہاں آتے اس نے اپنے بابا کا علاج شروع کروا دیا، لیکن یہ دھوکے کا پیسہ بھی اس کے بابا کی جان کو نہیں بچا سکا۔ اسے ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن ڈاکٹرز اس کے بابا کو بچانے میں ناکام رہے، اور وہ اتنے سالوں سے پچھتا رہی تھی۔ ایک انسان کو دھوکہ دے کر اس نے رقم حاصل کی اور وہ رقم بھی اس کے بابا کی جان نہیں بچا سکے۔ تو کھدیاں چیزیں پھر ادھر ہی ہوندی ہیں۔ وہ بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، اس نے خدا سے معافی مانگی تھی اپنے اس گناہ کے لیے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سوچ کے ساتھ مطمئن تھی کہ ارزن اسے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ صرف اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، وہ اتنا امیر تھا کہ 50 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ وہ دن میں لاکھوں خرچ کر دیتا تھا اس سوچ کے ساتھ خود کو دلاسا دے دیتی کہ ارزن کے پسند نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا، یقیناً وہ اس کے آگے بھلا کر آگے بڑھ چکا ہوگا، اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے چکا ہوگا۔ اس کی سوچیں ہمیشہ سے یہی رہی تھی، اور ایک اور دعا وہ دن رات مانگتی تھی کہ کبھی شخص سے دوبارہ اس کا سامنا نہ ہو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا دوبارہ سے ارزن سے سامنا ہو چکا تھا، وہ بھی اتنے خاص رشتے کے ساتھ، اس کا دیور بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا اور وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ارزن لمحے میں اس کی زندگی برباد کر سکتا ہے، بس اس کی حقیقت سامنے آتے زریاب سے طلاق دے دینی تھی۔ اور پھر وہ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ اگر یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو وہ زریاب سے نگاہیں کیسے ملاتی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا؟ اور پھر اس کی بہن، اب وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اب وہ ان سب باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ کیا گزرے گی اس پر جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بہن نے کسی انسان کے دل کے ساتھ کھیل کر اپنے بابا کے علاج کے لیے رقم حاصل کی ہے؟ وہ بہت پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، اس کی سوچیں بہت دور دور تک جا رہی تھی۔ وہ ارزن پر یقین نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اتنی بڑی رقم کا انتظام کر سکتی تھی۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی، اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے عجیب طرح کا سکون مل رہا تھا، زندگی میں ایک انسان سے اسے نفرت تھی اور وہ انسان اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ اسے دوبارہ کبھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن بھولا نہیں تھا، اپنی ناکامی ویسے بھی وہ بھولتا تھا بھی نہیں۔ آج بھی وہ دن اس کے دماغ میں پہلے دن کی طرح محفوظ تھا جب اس نے پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے دوستوں کا دعویٰ تھا وہ لڑکی کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اس کی کلاس کے تقریباً سبھی لڑکے اس لڑکی کے ہاتھ کے تھپڑ اور پیر کی جوتی کھا چکے تھے، لیکن وہ ارزن شاہ تھا، اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ کسی کے راستے میں آ کر اسے تنگ کرنے جیسی اوچھی حرکتیں کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، یہ کہہ کر کہ شاید وہ اس لڑکی کے ہاتھ کا جوتا کھانے سے ڈرتا، اور وہ ارزن شاہ تھا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس چیز کا دعویٰ اسے لے ڈوبا۔ وہ پوری یونیورسٹی کے سامنے سے پھول پکڑانے کے لیے آگے بڑھا تو پہلی دفعہ اس لڑکی نے اس کو تھپڑ مارنے کی بجائے خود ہی راستہ بدل دیا۔ اس کا دل نہ کیا دوبارہ اس کے راستے میں آنے کا۔ بیچاری شریف لڑکی تھی، بیکار میں اسے شرٹ میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جا کر منع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کے راستے دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ کسی بھی معصوم لڑکی کے دل کے ساتھ کھیلنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے اپنے دوست کے سامنے بھی کر دیا۔ دوستوں نے اسے کافی تنگ کیا، کافی ٹارگٹ کیا، لیکن ان کی باتوں میں دوبارہ نہیں آیا۔ اس نے خود ہی الیانا کا راستہ چھوڑ دیا جب اچانک ایک دن وہ اسے بارش میں پوری طرح سے بھیگتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، وہ شاید بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی جب اس نے اسے لفٹ کی آفر کی۔ اس کا گاؤن پوری طرح سے بھیگ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا گاؤن اس کے جسم کے ساتھ چپکا اس کے جسم کی بناوٹ کو واضح کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے پاس کھڑے کچھ لڑکے اسے کافی غلط نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے بھی اس کی آفر کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا، اور ان کی اس ملاقات کے بارے میں اس کے دوستوں کو پتہ چل گیا تھا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس کا ریکارڈ لگنا شروع ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ وہ ایک اور کوشش ضرور کرے گا اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی، اور پھر اس کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ وہ آئے دن اس سے لفٹ دینے لگ گیا تھا۔
لیکن ہر ملاقات کے بعد اس کے دل میں علیانہ کے لیے عزت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک باپردہ اور شریف لڑکی تھی جو اپنے مسائل سے ضرورت سے زیادہ ہی تنگ تھی۔ اسے اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ اس کا کردار، اس کے بات کرنے کا انداز، ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا کانفیڈنس اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی فیوچر وائف میں اس طرح کی خاصیت چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محبت نہ صحیح لیکن اس کی پرسنالٹی سے امپریس ضرور ہو گیا تھا، اور اگر اسے اس لڑکی سے شادی بھی کرنی پڑتی تو اسے اعتراض نہیں تھا۔ وہ بس جلدی سے اپنے دوستوں کے بارے میں اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ کس طرح سے ایک شرط کی بنا پر اس کے قریب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کے بعد وہ ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گی، اور اچھا ہی تھا کہ وہ خود ہی سے دور چلی جائے۔ وہ اس دن اسے سب کچھ بتانے والا تھا جب اس نے روتے ہوئے اسے اپنے بابا کے بارے میں بتایا۔ اسے سن کر بہت برا لگا کہ اس کا باپ جو اپنی دونوں بیٹیوں کا واحد سہارا اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ اسے کچھ رقم دینا اس کے لیے مشکل ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ اس کا ساتھ بھی نبھانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ مری آیا تھا جہاں پر وہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا، بلکہ دھوکہ ہی نہیں دیا تھا، اسے بہت بری حالت میں ان ویرانوں میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ شرافت کا کھیل کھیل کر جس طرح اس نے اسے پھنسایا تھا، اس کے بعد وہ ہرگز اسے آسانی سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر بات صرف پیسوں کی ہوتی تو وہ معاف کر دیتا، لیکن اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اپنے باپ کا جھوٹ بولا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی بیماری کا اتنا بڑا ناٹک کیسے کھیل سکتی ہے؟ اور بھی یقیناً جو لڑکی اپنے باپ کی بیماری کو استعمال کر سکتی ہے، اپنی پرسنالٹی بھی جھوٹی بنا سکتی ہے، اور اسے یقین تھا علیانہ نے اپنے جو روپ اسے دکھایا تھا وہ جھوٹا ہی تھا، کیونکہ سچا روپ تو وہ تھا جس نے آج دیکھا تھا۔ ایک بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 4 سال پہلے والی وہ شرمائی گھبرائی سی لڑکی تو اسے کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی۔ مطلب صاف تھا، اس کے سامنے جو چہرہ وہ لے کر آئی تھی وہ جھوٹا تھا، اور اب جو وہ دیکھ رہا تھا وہ حقیقت تھی، اور وہ لڑکی صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی فیملی اور بھائی کو بھی دھوکہ دے رہی تھی، اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ کسی طرح کا فراڈ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، معاملات بڑے خراب ہو گئے نے۔ ارزا کو اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس نے سر درد کا بہانہ کر لیا تھا۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ اتنی تیاشر ہو کر ایک آدمی کو اپنا آپ دکھانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بہن نے اسے سوچ کیسے لیا تھا کہ اس کے دیور کو ارزا پسند آ جائے گی، اور پھر بنا اس کی مرضی جانے وہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ مانا وہ اس کی بہن تھی، اس پر حق رکھتی تھی، اور جیسا کہ اس کی بہن چاہتی وہ ویسے ہی کرنے والی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی کے نکاح میں تھی۔ نکاح کے بارے میں وہ زیادہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ اب وہ شخص اس کا شوہر ہے، اور اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور اس کا نکاح ہو چکا۔ اسے ہرگز اچھا نہیں لگا تھا یہ سن کر کہ اس کی بہن اسے کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اسے شادی کے لیے پسند کرے۔ اسے بنا دیکھے اس کا دیور ناپسند ہو گیا تھا۔ اوئے ہوئے، ایک باری دیکھتے لے۔ وہ ہرگز اس کے سامنے نہیں جانے والی تھی، لیکن اس وقت اسے بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، لیکن اب وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور اتنا ٹھنڈا کھانا وہ کھا نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اپنے بھوکے پیٹ کا کیا کرتی؟ اس کی نگاہیں بار بار بریانی کے پلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بریانی دکھنے میں بہت مزے کی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے آخر نیچے کچن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہاں جا کر وہ اس بریانی کو مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا سکے۔ وہ اتنی ٹھنڈی بریانی تو اس کے حلق سے ہی نہیں اترنی تھی۔ ہاں، چلی جاتی ہوں نیچے، اس وقت ویسے بھی نیچے کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوا بھی تو کہہ دوں گی کھانا گرم کرنے آئی ہوں، اس میں اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کرتے ہوئے نیچے جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اور اب جب بھوک لگ رہی ہے تو اب اپنا کھانا گرم کرنے آ گئی ہوں۔ لیکن اب ساری رات اس بریانی کو دیکھ دیکھ کر تو میں پیٹ نہیں بھر سکتی نا، کھانا تو مجھے ہے ہی، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں صرف کھانا گرم کروں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے باہر جھانک کر دیکھا تھا۔ نیچے کے کچھ ڈم لائٹس آن تھیں، جبکہ باقی سارا گھر ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی کہ اس وقت کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا کھانا گرم کر کے واپس آ سکتی تھی۔ باقی اس گھر میں رہتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کمرہ کہاں پر اور کچن بھی ابھی اسے پتہ تھا۔ اچھا جی۔ ارجن کو نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کہ دوسروں کا سکون تباہ کر کے اپنی نیندیں برباد کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی اپنی اس حرکت کو کافی انجوائے کر رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کو دھوکہ دے چکی تھی، اب مزید فراڈ کرنے اس کے گھر میں آ گئی تھی، جسے اس نے برے طریقے سے پھنسا دیا تھا۔ آف کورس وہ اپنا رشتہ ذرا آپ سے خراب نہیں کرنا چاہے گی، کیونکہ اب بات صرف دھوکے دے کر بھاگنے کی نہیں بلکہ شادی پر بھی آ گئی تھی۔ یقیناً وہ ایک امیر انسان کو پٹا کر اب ساری زندگی عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے ہرگز سکون سے نہیں رہنے دینے والا تھا، اور اب اس کا سکون تباہ کر کے وہ آرام سے بیٹھا ایک نیو ہالی ووڈ ایکشن مووی دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کا موڈ کافی کے لیے بن گیا۔ اوئے ہوئے، چلو کچن دے وچ ہون لگی جو ملاقات۔ اپنی فلم کو اسی انٹرسٹنگ موڈ پر سٹاپ کرتے ہوئے اس نے اپنے لیے کافی بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن نیچے آتے ہوئے اس کا ذہن اپنے آپ ہی ارزا کی طرف چلا گیا۔ ڈارلنگ، تم ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، پھر دونوں مل کر موویز دیکھا کریں گے، پیار سے ایک دوسرے کے لیے کافی بنائیں گے، ایک رات کو تم کافی بنانا، ایک رات کو میں بناؤں گا۔ اوئے ہوئے، ماں صدقے چلی جائے، چھوٹی سی جان ہے تمہاری، تمہیں مشکل میں تھوڑی ڈالوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے سوچ رہا تھا۔ وہ نکاح شدہ ہو چکا تھا، ایک لڑکی اس کے نکاح میں تھی، وہ یہاں بیٹھا کوئی بورنگ سی فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہیے، اسے فون کر کے اسے رومانٹک گفتگو کرنی چاہیے۔ نہیں یار، اس کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، بیچاری پریشان ہو جائے گی۔ اس نے اپنی سوچ کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ نہیں یار، وہ کافی لائق ہے، کتاب سے ایک دم رٹے رٹائے جواب لکھتی ہے، میرے کال کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں اس کا شوہر ہوں اور شوہر کبھی بھی کال کر سکتا ہے۔
اس نے فیصلہ کرتے ہوئے قدم نیچے کی طرف بڑھائے تھے جب خیال آیا کہ وہ اس وقت سو رہی ہوگی۔ ہاں تو نہیں سونا چاہیے نا، اسے بھی احساس ہونا چاہیے کہ نکاح شدہ لڑکی ہے، ایک آدھ شوہر رکھتی ہے۔ ابھی چپ کر جا کمینے، زیادہ تنگ نہیں کروں گا، بس صرف اس کی آواز سنوں گا۔ اس نے اپنے دل پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا، جو ضرورت سے زیادہ اس کے نام پر مچلنے لگا تھا۔ اوئے ہوئے، کاش ایک دفعہ اس کا دیدار ہو جائے، ویڈیو کال کروں گا۔ اوئے ہوئے، کچن سے بھیجتے چل، واپس آ کر کرتا ہوں کال۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا جب اسے کچن میں کوئی محسوس ہوا۔ اس وقت ارزن کے علاوہ کچن میں کون آ سکتا ہے؟ رات والے کام تو صرف وہی کرتا تھا یہاں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے موجود ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے چہرہ دوسری طرف کر کے رکھا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کا پلازو پجامہ اور وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، قد جتنا چھوٹا تھا بال اتنے ہی لمبے اور خوبصورت تھے، جبکہ دوپٹہ اس کا کندھے پر جھول رہا تھا۔ جبکہ کچن میں کسی کو داخل ہوتے وہ بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن کچن کے دروازے کے باہر کافی اندھیرا تھا، اندر بھی چھت پر سیلنگ لائٹ آن تھی جس کی روشنی کافی ڈم تھی۔ وہ ایک نظر میں اسے پہچان ہرگز نہیں پائی تھی، لیکن وہ کوئی آدمی تھا اتنا وہ سمجھ چکی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ان کی ملاقات اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ تو ابھی آج تو الیانا اور ارزن کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو قسط۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔